اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت درست طریقے سے تجوید کے ساتھ کرنا سیکھ جائیں تو آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اور یہ 7 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور یہ 7 حروف کون سے؟ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو موٹے پڑھے جانے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ آپ نے انہیں کبھی بھی باریک نہیں پڑھنا، ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، چاہے یہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، زبر زیر پیش، کھڑا زبر ساکن، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، کوئی بھی حالت ہو، ان کو آپ نے جہاں پر بھی دیکھنا ہے، ان کو آپ نے پکڑ کے آپ نے موٹا کر دینا ہے۔ تو دیکھیے گا ہم اب ان حروف کی عملی مشق کرتے ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ سے ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا خالدین، خالدین، اسے اکثر لوگ پڑھ دیتے خالدین، خا نہیں ہے بلکہ خالدین۔ اس طرح صابرین، اس میں صاد ہے جو کہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، صابرین۔ اور آگے دیکھیے گا حرف ہے ضاد، ظل، ظل، غرکم، غرکم، صراط، صراط۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ لفظ آتا ہے تو اسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں صراط المستقیم، تو پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن وہ پھر محنت نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں جو ایزی وے ہے، جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہوئے طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، صراط المستقیم۔ اور یہ بڑی غلطی ہے، اور ایسا پڑھنا حرام ہوتا ہے، ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ اہدنا الصراط مستقیم، تو کو آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، منہ بھر کے موٹا کر کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے قاف کی مثال، جیسے قل، قل، قل میں قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ اسے کل پڑھ دیتے ہیں۔ قل موٹا ہوگا حرف تو اس کا ترجمہ ہوگا آپ کہہ دیجئے، اور اگر باریک کر دیں گے تو یہ بن جائے گا کل، اس کا مطلب ہوگا آپ کھائیے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ضا کا دیکھیے گا، جیسے ظالمن، ظالمن۔ تو آپ نے ان حروف کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ ان کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے، 7 حروف کا ایک سیٹ بن جاتا ہے۔ آپ ان کو یاد کیجئے گا، اور 15 سے 20 دفعہ آپ نے ان حروف کو، اس مجموعے کو بولنا ہے، تو یہ آپ کی زبان پہ آ جائے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں بولے گا۔ جیسے اس کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضغط، قذ۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔